بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں؟ اور ہر سال فرعون کے جسم پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا ایک لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، تمام آسمانی کتابوں میں اس فرعون کا ذکر ملتا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا۔ وہ اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو پانی سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یونس میں فرماتا ہے، اور آج ہم صرف تیری ہی لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تمہاری لاش نشان عبرت بن جائے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، فرعون کا یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا۔ فرعون جب پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا تو سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، جبکہ اس کی فوج کا کوئی بھی نام و نشان نہ ملا۔ تو ناظرین گرامی، ایک دن مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل سمندر پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان لیا۔ پھر اس لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ محل میں موجود درباریوں نے فرعون کی لاش کو مصالے وغیرہ لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال اب بھی بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی گئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ فرعون کی ممی کو تیار کیا جاتا ہے اور تابوت میں پھر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سنہ 1986 میں فرعون کی ممی جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا۔ پھر باقاعدہ طور پر فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسی حکومت نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کسی زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ تو ناظرین گرامی، یاد رہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ فرعون جس کے زمانہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا وہ فرعون جس کے پاس آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے، اور یہی دوسرا فرعون پانی میں غرق ہو کر مارا گیا۔ پہلے فرعون کا نام رامسیس دوم تھا اور دوسرا اس کا بیٹا منفتح تھا، اور یہی فرعون منفتح 1491 قبل مسیح پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہوا۔